جن سے ہماری کوئی رشتہ داری نہیں، ان کی مجبوریوں کا احساس کرتے ہیں، ان کے دکھ درد کو بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں خوشیوں میں شریک کرتے ہیں، تو یہ کردار اللہ کو کتنا پسند نہیں آئے گا۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، یہ زندگی کا سبق ہے، یہ زندگی کا سبق ہے کہ جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، اللہ کی مخلوق پہ احسان کرو۔ اللہ نے تمہیں اچھی حالت میں رکھا ہے، ڈھونڈو ان لوگوں کو جن کی زندگی پریشانیوں میں شکار ہے، جو پریشانیوں میں مبتلا ہیں، بیماریوں میں مبتلا ہیں، قرض داری میں مبتلا ہیں، ان کی زندگیوں میں دکھ درد کو بانٹنے کی کوشش کرو۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين۔ حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ قصص کی ایک آیت آپ کے روبرو تلاوت کی ہے۔ اس آیت کا تعلق قارون کے سلسلے میں جو مضمون سورہ قصص میں آیا ہوا ہے، اس مضمون سے یہ آیت متعلق ہے۔ قارون کے سلسلے میں ہم سب جانتے ہیں کہ یہ قوم بنو اسرائیل کا ایک امیر ترین اور مالدار ترین شخص تھا۔ موسیٰ علیہ السلام سے اس کی رشتہ داری بھی تھی، چچا زاد بھائی بتایا جاتا ہے یا خود چچا بتایا جاتا ہے، مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ تھا تو بنو اسرائیل میں سے، اللہ نے خوب دولت سے نوازا تھا، مال سے نوازا تھا، دولت نے اسے سرکش مزاج بنا رکھا تھا، تکبر اور غرور پیدا کر رکھا تھا، اور اسی سرکش مزاجی کے سبب وہ اپنی دولت کے بل بوتے پر بنو اسرائیل پر ظلم کر رہا تھا۔ تو کچھ اللہ والوں نے، کچھ اچھے لوگوں نے قارون کو نصیحت کی۔ جو آیت میں نے ابھی پڑھی ہے وہ وہی نصیحت ہے، نصیحت کے وہی کلمات ہیں جو قوم کے سمجھدار افراد نے قارون سے جو نصیحت کی تھی۔ کہا کہ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، کہا کہ جو کچھ اللہ نے تجھے دے رکھا ہے تو سب سے پہلے اس دولت کو آخرت کے کمانے کا ذریعہ بنا، آخرت کے گھر کی تلاش، آخرت کے گھر کی جستجو، یہ تیری دولت اور تیرے مال کا پہلا سبق ہونا چاہیے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، ہاں اللہ نے جب نوازا ہے تو دنیاوی حصہ بھی نہ بھول، اچھا کھا، اچھا پی، اچھا پہن، اچھے گھر میں رہ، دولت کا اظہار، نعمت کا اظہار۔ کہا کہ اللہ نے جو کچھ دے رکھا ہے اس کو پہلے آخرت کے حصول اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنا، اور دنیاوی حصے کو بھی نہ بھول، دنیاوی حصے کو بھی فراموش نہ کر۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور جیسے اللہ نے تیرے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہے، تجھ پر احسان کیا ہے، تم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بندگی میں احسان کا معاملہ کرو اور اس کی مخلوق کے ساتھ احسان کرو۔
اور ولا تبغ الفساد فی الارض، اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرو کہ ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا ہے، فسادیوں کو نہیں چاہتا ہے۔ حضرات، یہ جو نصیحت قارون کو کی گئی اس میں سے ایک جو جملہ ہے احسن کما احسن اللہ الیک، یہ آج میرے خطبے کا موضوع ہے۔ قارون کو نصیحت کرنے والوں نے بڑی پیاری نصیحت کی، کہا کہ جیسے اللہ نے تجھ پہ احسان کیا ہے تو اللہ کی مخلوق پہ احسان کر۔ اس میں سب سے پہلی بات احسان کا حکم ہے۔ احسان بہت عظیم صفت ہے۔ محسن بندے اللہ کو بہت محبوب ہیں، بہت پیارے ہیں۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام محسن ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اس کے احسانات سے بڑھ کر اور کس کے احسانات ہو سکتے ہیں، اس کے انعامات سے بڑھ کر اور کس کے انعامات ہو سکتے ہیں۔ خود اللہ کا ایک نام محسن ہے۔ اللہ خود محسن ہے اور احسان کی یہ صفت بندوں میں اسے بہت پسند ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں جو محسن بندے ہیں، دوسروں کے کام آنے والے، دوسروں کے ساتھ احسان کرنے والے، دوسروں کا بھلا چاہنے والے، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے، دوسروں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنے والے، دوسروں کی مدد کرنے والے، دوسروں کا ساتھ دینے والے، یہ جو محسن بندے ہیں، جو احسان کا کیریکٹر رکھتے ہیں، احسان کا کردار رکھتے ہیں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر انہیں بے شمار بشارتیں سنائی۔ کہا وبشر المحسنین، اے پیغمبر میرے محسن بندوں کو بشارتیں سنا دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے۔ واللہ یحب المحسنین، کہا کہ جو بندے احسان کا کیریکٹر رکھتے ہیں، دوسروں کے کام آتے ہیں، وہ اللہ کی محبت کے حقدار بن جاتے ہیں، اللہ کی محبت ان کے حق میں واجب ہو جاتی ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو احسان کا کردار رکھتے ہیں، احسان کا کیریکٹر رکھتے ہیں۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو متقی ہوتے ہیں، والذین هم محسنون، اور جو کہ محسن ہوتے ہیں، نیکوکار ہوتے ہیں۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ اللہ تبارک و تعالی محسن بندوں کی نیکیوں کو ضائع نہیں کرتا، محسن بندوں کے اجر و ثواب کو ضائع نہیں کرتا۔ قرآن مجید پڑھتے چلے جائیے، اللہ نے اس صفت احسان کا تذکرہ بے شمار آیتوں میں کیا، اور محسن بندوں کے حق میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑی فضیلتیں سنائی۔ یہ جو نصیحت ہے احسن کما احسن اللہ الیک، اللہ نے جیسے تمہارے ساتھ احسان کیا تم اس کی مخلوق کے ساتھ احسان کرو۔ ایسا نہیں کہ یہ نصیحت صرف قارون کے لیے ہے، یہ نصیحت ہر ایک کے لیے ہے، یہ نصیحت ہر انسان کے لیے ہے، یہ نصیحت ہر مسلمان کے لیے ہے، یہ نصیحت ہر مومن کے لیے ہے، یہ نصیحت میرے لیے ہے، یہ نصیحت آپ کے لیے ہے۔ اور خاص کر جو صاحب نعمت ہے، جنہیں اللہ نے زندگی میں نعمتوں سے نوازا ہے، خوشیوں سے نوازا ہے، یہ نصیحت احسن کما احسن اللہ الیک کی نصیحت ہر صاحب نعمت کے لیے ہے۔ یہ خطاب ہر صاحب نعمت سے ہے۔ جس کو بھی اللہ نے کوئی بھی نعمت دے رکھی ہے، وہ اس خطاب کا مخاطب ہے کہ جیسے خالق نے تمہیں اس نعمت سے نواز کر احسان کیا، اب تم اس کی مخلوق کے ساتھ احسان کرو۔ اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، مال کے ذریعے دوسروں پہ احسان کرو۔ اللہ نے تمہیں قوت کی دولت سے نوازا ہے، قوت کے ذریعے دوسروں پر احسان کرو۔ اللہ نے تمہیں علم کی نعمت سے نوازا ہے، علم کے ذریعے دوسروں پہ احسان کرو۔ اللہ نے تمہیں ہنر کی دولت سے مالا مال کیا ہے، ہنر کے ذریعے دوسروں پر احسان کرو۔ اللہ نے تمہیں اثر و رسوخ عطا کیا ہے، اثر و رسوخ کے ذریعے دوسروں پہ احسان کرو۔ تو احسن کما احسن اللہ الیک کا یہ جو خطاب ہے، یہ ہر صاحب نعمت سے ہے۔ اور اس احسان کے بھی یاد رکھیے دو پہلو ہیں، اس احسان کے بھی دو پہلو ہیں۔ ایک ہے نعمت ملنے کے بعد منعم حقیقی جو نعمت دینے والی ذات ہے اس کے ساتھ احسان کرنا، اس کی بندگی میں احسان کرنا، اچھی بندگی کرنا، یہ سب سے پہلا تقاضا ہے احسان کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے محل میں پل رہے تھے، عزیز مصر کی بیوی کی نیت خراب ہوئی،
अजीज मिस्र की बीवी ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को वरगलाया, बहलाया, फुसलाया। अजीज मिस्र की बीवी किसी भी तरह से यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने दामे फरेब में फंसाना चाहती थी। और जब यूसुफ अलैहिस्सलाम किसी भी तौर आमादा नहीं हो रहे थे तो पूरी बेहयाई और बेशर्मी के साथ उसने जबान से कह दिया, है तलक, मैं तुम्हारे लिए तैयार हूं। यूसुफ अलैहिस्सलाम की जबान से फौरन निकला, क़ाला मआज़ल्लाह इन्नहु रब्बी अहसन मथवाई। क़ाला मआज़ल्लाह, कहा कि अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। इन्नहु रब्बी अहसन मथवाय, वो मेरा रब है जिसने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया कि मुझे कुएं में डाला गया था, उसने कुएं से मुझे निकाला और मुझे बाजार मिस्र में बेचा गया। और रब्बुल इज्जत ने मुझ पर एहसान किया कि एहसान करके अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे इस शाही महल में पहुंचाया और इतनी इज्जत की जिंदगी नसीब की। और जिस रब ने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया, क्या मैं उसकी नाफरमानी करूं? मआज़ल्लाह इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाय, अल्लाह की पनाह कि वो मेरा रब है, उसने मुझे बेहतरीन ठिकाना नसीब किया है। मैं उसके एहसान का बदला नाफरमानी से देना नहीं चाहता। यह और बात है, इस आयत की दूसरी तफसीर भी है। यहां रब की तफसीर आका से की गई है कि अजीज मिस्र जिसने कि मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया, इतनी इज्जत से रखा है और मैं उसके साथ खियानत करूं, यह नहीं हो सकता। यह तफसीर भी की गई है। तो अहसिन कमा अहसन अल्लाहु इलैक, इसका पहला पहलू, इसकी पहला मजहर यह है कि अल्लाह जो कि मोहसिन हकीकी है, मुनइम हकीकी है, उसके साथ बंदगी में, इताअत फरमा बरदारी में एहसान का मामला किया जाए। और अहसिन कमा अहसन अल्लाहु इलैक का दूसरा पहलू यह है कि मखलूक के साथ एहसान किया जाए। खालिक ने हम पर एहसान किया, हम उसकी मखलूक पे एहसान करें। याद रखो, हर नेमत की ज़कात होती है। ज़कात सिर्फ माल की नहीं होती। माल की हम निकालते हैं ज़कात कि साल में एक मरतबे अल्लाह ने जो माल दिया उसकी ज़कात हम निकालते हैं। जैसे माल की ज़कात होती है, हर नेमत की ज़कात होती है। हर नेमत की ज़कात होती है। माल हम उस गरीब को देते हैं जिसके पास के माल नहीं, अल्लाह ने हमें दिया, हम उस गरीब को देते हैं। वैसे ही हर नेमत की ज़कात होती है। याद रखना, अल्लाह ने इल्म की दौलत से नवाजा है आपको, इसकी ज़कात यह है कि बेइल्मों को इल्म सिखाएं आप। अल्लाह ने हुनर की दौलत से नवाजा है आपको, इसकी ज़कात यह है कि जो बेहुनर हैं उन्हें हुनर सिखाएं आप। अल्लाह ने आपको असर और रसूख से नवाजा है, इसकी ज़कात यह है कि आप कमज़ोरों के मुआशरे में काम आए, गुमनाम लोगों के काम आए। अल्लाह ने आपको क़ुव्वत और ताकत की नेमत से नवाजा है, इसकी ज़कात यह है कि ज़िंदगी में हमेशा आप कमज़ोरों और मुसीबत ज़दा इंसानों का दस्तो बाजू बन के खड़े हो और उनकी मदद करें। तो हर नेमत की ज़कात होती है, हर खूबी की ज़कात होती है, हर सलाहियत की ज़कात होती है। अहसिन कमा अहसन अल्लाहु इलैक का ये खिताब हर उस शख्स को याद रखना चाहिए जिसको अल्लाह ने किसी भी नेमत से नवाजा है। और जो साहिब एहसान होता है ना, जो मुहसिन होता है, एहसान का कैरेक्टर रखने वाला, दूसरों का भला चाहने वाला, दूसरों के काम आने वाला, दूसरों की मदद करने वाला, हेल्पिंग नेचर रखने वाला, वो मुआशरे में जहां भी रहे अपने किरदार से पहचाना जाता है। मुआशरा उसे देख के कह देता है कि ये मुहसिन है, ये मुहसिन है। वो तंदस्त हो, वो खुशहाल हो, वो मरीज हो, वो सेहतमंद हो, मोहसिन इंसान बहर सूरत मोहसिन होता है। और उसके इस एहसान के कैरेक्टर को मुआशरा हर जगह पहचानता है, इसलिए कि जिंदगी के हालात उसे एहसान के इस कैरेक्टर से दस्तबरदार नहीं करते हैं। मोहसिन मोहसिन होता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़िया अहसनुल क़सस है, बड़े सबक हैं, बड़ी इबरतें हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम देखो मोहसिन थे और वाकई मोहसिन थे, और उनके मोहसिन होने की, उनके एहसान की गवाही जब वो कैद खाने में थे वहां भी दी गई, और जब वो कैद खाने से निकलकर मिस्र के बादशाह बन गए, मिस्र के तख्त ताज के मालिक बन गए, वहां भी गवाही दी गई। कैद खाने की मशक्कतें, कैद खाने की आजमाइश उन्हें एहसान के कैरेक्टर से दूर न कर सकी।
اور اسی طرح سے تخت و تاج کی دولت، کرسی کا نشہ بھی انہیں احسان کے کیریکٹر سے دور نہ کر سکا۔ وہ قید خانے میں رہ کر بھی محسن رہے، وہ مصر کی کرسی پہ بیٹھ کے بھی محسن رہے، اور دونوں مقامات پہ لوگوں نے ان کے محسن ہونے کی، احسان کے کیریکٹر کی گواہی دی۔ قید خانے میں کیسے؟ دو ساتھیوں نے خواب دیکھا، ان کے ساتھ جو دو ساتھی داخل ہوئے تھے قید خانے میں، خواب دیکھا، خواب دیکھ کر اب تعبیر پوچھنا ہے، کس سے پوچھے؟ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے۔ قرآن نے کہا وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ۔ یوسف علیہ السلام جن دنوں قید خانے میں داخل ہوئے، دو اور ساتھی ان کے ساتھ انہی دنوں قید خانے میں داخل ہوئے تھے۔ ایک نے کہا میں دیکھتا ہوں شراب نہیں چھوڑ رہا ہوں، دوسرے نے کہا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اپنے سر پہ روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں، پرندے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ کہا کہ نبئنا بتأویل، یوسف ذرا تعبیر بتا دو ان خوابوں کی۔ کیوں؟ انا نراک من المحسنین، اللہ اکبر، انا نراک، قید خانے میں لوگ تو بے شمار ہیں، آپ سے اس لیے پوچھ رہے ہیں، آپ ان سارے لوگوں میں کچھ الگ ہی معلوم ہو رہے ہیں، کچھ جدا معلوم ہو رہے ہیں، آپ بڑے محسن نظر آ رہے ہیں ہمیں۔ انا نراک من المحسنین، قید خانے میں ان کے محسن ہونے کی گواہی دی گئی، تو وہیں آگے چل کر جب مصر کے تخت و تاج کے مالک بنے، وہاں بھی ان کے محسن ہونے کی گواہی دی۔ کون گواہی دیتے ہیں؟ سگے بھائی۔ وہ نہیں جانتے کہ جس عزیز مصر سے ہم کلام ہیں وہی یوسف ہیں۔ وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں بھائی لوگ کہ ہم تو یوسف کو کنویں میں ڈال دیے، یوسف بچپن ہی میں ختم ہو گئے۔ ان بھائیوں کو خبر نہیں اللہ کا جو احسان ہوا یوسف علیہ السلام پر۔ تو جب یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر کے ذریعے، ایک پلاننگ کے ذریعے، ایک منصوبے کے ذریعے بنیامین کو اپنے پاس روک لیا، اب یہ بھائی بنیامین کے بغیر واپس نہیں جانا چاہ رہے تھے۔ ابا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ پہلے ہی یوسف کے سلسلے میں ابا یعقوب کو زخم دے چکے ہیں ہم، اس لیے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ بنیامین کو کسی طرح سے وہاں سے لے لے۔ تو انہوں نے عزیز مصر سے درخواست کی۔ کون ہے عزیز مصر؟ یوسف علیہ السلام۔ انہیں معلوم نہیں کہ ہم یوسف سے مخاطب ہیں۔ کہا یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانا انا نراک من المحسنین۔ کہا کہ اے عزیز مصر، آپ نے ہمارے بھائی بنیامین کو روک لیا، ٹھیک ہے اس نے چرایا تم کے، کہا کہ ایسا کرو۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں یوسف علیہ السلام نے تدبیر کی تھی، وہ بنیامین کو اپنے پاس روکنے کے لیے ایک تدبیر یوسف علیہ السلام نے کی تھی۔ اور انہوں نے کہا بھائیوں نے ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اگر آج یہ بنیامین چرایا ہے، اس سے پہلے اس کا ایک بھائی تھا یوسف، وہ بھی چرا چکا ہے۔ کس سے بول رہے؟ خود یوسف علیہ السلام سے بول رہے ہیں، انہیں خبر نہیں کہ یہی یوسف ہے۔ تو کہا اب بنیامین کے بغیر نہیں جا سکتے، ابا جان کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کہا قالوا یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانا، ایسا کیجئے عزیز مصر، ہمارے جو ابا ہیں بہت بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، ایسا کیجئے بنیامین کو ہمارے حوالے کر دیجئے اور ہم میں سے اس کے بدلے کسی ایک کو رکھ لیجئے، اور یہ درخواست آپ سے اس لیے کر رہے ہیں انا نراک من المحسنین۔ انا، دیکھو یہ بہت بڑی بات ہے۔ عام طور پر نعمتیں ملنے کے بعد، دولت آنے کے بعد چھوٹے لوگ تو ہمیں نظر آتے ہی نہیں، ایسا غرور سماتا ہے، ایسا تکبر آتا ہے، اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں چھوٹے لوگ نظر ہی نہیں آتے، ساری دنیا کو حقارت کی نظروں سے ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، احسان یہ اتنی عظیم صفت ہے کہ محسن انسان زندگی میں کہیں بھی رہے وہ محسن ہوتا ہے، زندگی میں جیسے بھی حالات سے گزرے وہ محسن ہوتا ہے، خوشحال رہے تب بھی محسن ہوتا ہے، تندرست رہے تب بھی محسن ہوتا ہے، صحت مند رہے تب بھی محسن ہوتا ہے، بیمار رہے تب بھی محسن ہوتا ہے۔ حضرات، ہمیں اور آپ کو زندگی میں اگر نعمتیں ملی ہیں، ہمیں اور آپ کو زندگی میں اگر نعمتیں ملی ہیں، تو ہمارے سامنے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو ان نعمتوں سے محروم ہیں۔ ہر صاحب نعمت کو اس حیثیت سے دیکھنا چاہیے، مجھے جو نعمت ملی ہوئی ہے،
میرے سامنے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے. میرے پاس مال ہے, کتنے لوگ ہیں مال نہیں ہے. میرے پاس صحت ہے, کتنے لوگ ہیں صحت نہیں ہے. میرے پاس حسن و جمال ہے, کتنے لوگ ہیں حسن و جمال سے محروم ہے. میرے پاس اثر و رسوخ ہے, کتنے لوگ ہیں کہ گمنام ہے, کوئی ان کی پہچان نہیں ہے معاشرے میں. اللہ نے مجھے شہرت سے جس کو بھی اللہ نے نعمت دی ہے اسے یہ معاشرے میں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے سامنے ارد گرد چاروں طرف ان نعمتوں سے محروم افراد کی ایک بڑی تعداد ہے. اور یاد رکھو اللہ انہی محروم افراد کے ذریعے سے ہمارا اور آپ کا امتحان لے رہا ہے. ہمارا اور آپ کا امتحان لے رہا ہے. کیا ابن آدم میں نے تجھے نوازا ہے, میں نے تجھے دیا ہے, میں نے تجھے عطا کیا ہے, میں نے تجھ پہ احسان کیا ہے. اب میں دیکھوں گا کہ تو میرے بندوں پہ کتنا احسان کرتا ہے, کتنا دیتا ہے, کتنا نوازتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسرائیل کے ان 3 افراد کا واقعہ بیان کیا. ہم بار بار سنتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی آزمائش مقصود ہوئی. ایک برس کی بیماری والا, ایک گنجا شخص, ایک نابینا اور اندھا شخص. اللہ نے تینوں کے پاس فرشتے کو بھیجا. فرشتہ سب سے پہلے برس والے شخص کے پاس گیا, جا کے کہا کیا چاہتے ہو تم؟ اس نے کہا کہ پہلے تو یہ چاہتا ہوں کہ اچھی چمڑی مجھے مل جائے, اور یہ جو برس کی بیماری ہے وہ ختم ہو جائے, اچھا رنگ مجھے مل جائے. فرشتے نے دعا کی, بیماری ختم ہو گئی, چمڑی اچھی مل گئی, رنگ اچھا مل گیا. کہا مال کیا چاہتے ہو؟ کہا مجھے اونٹ چاہیے. فرشتے نے دعا کی, اونٹ مل گئے. پھر اس اونٹوں میں پرورش ہونے لگی, یہاں تک کہ اونٹوں کا ایک بڑا ریوڑ اس کے پاس ہو گیا. گنجے شخص کے پاس گیا فرشتہ, جا کے کہا کیا چاہتے ہو؟ گنجے نے کہا کہ میں اچھے بال چاہتا ہوں, یہ گنجا پن چلا جائے کہ لوگ مجھ سے نفرت کرنے لگے ہیں, لوگ مجھ سے بدکنے لگے ہیں, یہ گنجا پن چلا جائے. فرشتے نے دعا کر دی, گنجا پن چلا گیا, اچھے بال آ گئے. کہا اور کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ مال چاہیے, گائے چاہیے مجھے. فرشتے نے دعا کی, گائے مل گئی. پھر اس کی نسل کی پرورش ہوئی, یہاں تک کہ گایوں کا ایک ریوڑ اس کے پاس ہو گیا. اندھے شخص کے پاس گیا, کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ بس یہ چاہتا ہوں کہ بینائی لوٹ آ جائے, بینائی مل جائے. فرشتے نے دعا کی, بینائی مل گئی. کہا مال؟ کہا مجھے بکری چاہیے. دعا کی, بکری مل گئی. بکریوں کی پرورش کی, یہاں تک کہ پورا ایک ریوڑ ہو گیا. تینوں کی بیماری گئی, اللہ نے احسان کیا, صحت سے نوازا. غربت گئی, دولت سے نوازا. اللہ نے احسان کیا. اب یہ لوگ اس کی مخلوق پہ کہاں تک محسن بنیں گے کہ نہیں, اس کا امتحان اللہ نے لیا. بھیجا اسی فرشتے کو انسانی شکل میں. برس والے کے پاس فرشتہ گیا اسی برس والے انسان کی شکل میں. برس والے انسان کی شکل میں جا کے کہا, ایک مسافر ہوں, تھکا ماندہ مسافر ہوں, اسباب اور وسائل سے محروم مسافر ہوں, ذرا مدد کر دو, ایک اونٹ مجھے دے دو. اس نے کہا کہ ارے حقوق بہت ہیں, ذمہ داریاں بہت ہیں, ذمہ داریاں بہت ہیں. کہا اللہ نے تمہیں اس مال سے نوازا تھا؟ کہا کہ نہیں, یہ مال تو نسل در نسل چلا آ رہا ہمارے خاندان میں, نسل در نسل چلا آ رہا. فرشتے نے کہا کیا بات ایسی نہیں ہے کہ تم ایک مرحلہ تھا زندگی کا کہ برس کی بیماری میں تھے, غریب تھے, نادار تھے. اللہ نے تمہیں اس صحت کی دولت سے نوازا اور جانوروں اور مال کی دولت سے نوازا, اور آج کہتے ہو کہ نسل در نسل سے یہ دولت چلی آ رہی ہے. اگر تم جھوٹے ہو تو پہلے جیسے تھے اللہ کرے ویسے ہی ہو جاؤ. ویسا ہو گیا. دوسرے شخص کے پاس گیا, گنجا شخص, اور اس کے پاس بھی گنجے انسان کی شکل میں گیا فرشتہ. بدل کر غریبوں کا ہم بھیس غالب, تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں. گنجے انسان کے جو گنجا تھا, صحت مل گئی, اس کے پاس فرشتہ گنجے انسان کی شکل میں گیا. کہا تھکا ماندہ مسافر ہوں, اسباب اور وسائل سے محروم مسافر ہوں, اللہ کے لیے ایک گائے کے ذریعے میری مدد کر دو. اس انسان نے بھی وہی جواب دیا. کہا کہ نہیں, ذمہ داریاں بہت ہیں, حقوق بہت ہیں, ہمارے مسائل بہت ہیں, میں آپ کو دے نہیں سکتا ہوں. فرشتے نے کہا کہ اگر تم واقعی اپنی اس بات میں جھوٹے ہو
کہ یہ نسل در نسل چلی آئی ہوئی دولت ہے اور تم کبھی گنجے نہ تھے، ہمیشہ سے صحت مند رہے، تو پہلے جیسے تھے اللہ تمہیں ویسا ہی کر دے۔ لٹ گئی صحت، لٹ گیا مال، اور نابینا کے پاس گیا، نابینا انسان کے پاس، نابینا وہ انسان جس کو بینائی اللہ نے لوٹائی تھی، فرشتہ نابینا انسان کی شکل میں گیا، اور اس نے جب نابینا کے سامنے بات رکھی تو اس نابینا انسان نے کہا اللہ کے بندے میں بھی ایک وقت تمہاری طرح نابینا تھا، غریب تھا، اللہ نے مجھے صحت کی دولت سے نوازا، بینائی سے نوازا، مال سے نوازا، لے جاؤ یہ بکریاں۔ فرشتے نے کہا رکھو رکھو، کہا کہ اللہ نے تم تینوں کا امتحان لیا تھا، تمہارے دو ساتھی ناکام ہو گئے اور تم کامیاب ہو گئے۔ اپنے ماضی کو کبھی بھولنا نہیں۔ آج ہمارے پاس نعمتیں ہوں گی، ماضی کو یاد کرو جب یہ نعمتیں ہمارے پاس نہیں تھیں، یا ہم شروع سے نعمتوں میں پلے ہوں گے، اپنے باپ دادا کو یاد کرو، باپ دادا کتنے غریب رہے ہوں گے۔ انسان کو کبھی اپنے ماضی کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، ماضی کو بھولنا نہیں چاہیے۔ یہ جو یاد ماضی ہے، ماضی کو یاد رکھ کر اس کا احساس کر کے اللہ کے جو مجبور بندے ہیں، مجبور بندوں کو نوازنا چاہیے۔ حضرات، جس کو بھی نعمت ملی ہوئی ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ معاشرے میں مجبوروں کی مجبوری کا احساس کرے، مجبوروں کی مجبوری کا احساس کرے، اور اس احساس کے بعد احسان کرے۔ معاشرے کے بے شمار طبقات ہیں جو ہمارے احسان کے مستحق ہیں، غریبوں کا طبقہ، یتیموں کا طبقہ، بیواؤں کا طبقہ، مسکینوں کا طبقہ، مریضوں اور بیماروں کا طبقہ، قرض داروں کا طبقہ، غمزدہ انسانوں کا طبقہ، گمنام لوگوں کا طبقہ، بے اثر و رسوخ لوگوں کا طبقہ، دکھ کے مارے ہوئے انسانوں کا طبقہ۔ معاشرے کے کتنے طبقات ایسے ہیں جو ہمارے اور آپ کے احسان کے محتاج ہیں۔ زندگی میں ان مجبوروں کی مجبوری کا احساس کر کے ان کے اوپر احسان کرو۔ عید آتی ہے، ہم نے اپنے بچوں کے لیے اچھے کپڑے سلائے، اچھے کپڑے سلائے۔ عید کے دن ہمارے بچے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بڑے خوبرو نظر آ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن یاد رکھو عید کے دن سچی خوشی ہمیں کب ملے گی کہ جیسے ہم نے اپنے بچوں کو عید کی خوشیوں میں اچھے نئے کپڑے پہنا کر انہیں سنوارا ہے۔ اپنے خاندان کے وہ یتیم بچے، اپنے اڑوس پڑوس کے وہ یتیم بچے، اپنی بستی اور گاؤں اور محلے کے وہ یتیم بچے جنہوں نے باپ کا سہارا کھویا ہوا ہے، عید کے دن وہ خوشیوں سے محروم رہتے ہیں۔ عید کی سچی خوشیاں ہمیں تب ملیں گی جس طرح ہم نے اپنے بچوں کو عید کے دن خوشیاں دینے کے لیے نئے کپڑوں سے سنوارا ہے۔ ان یتیم باپ کا سہارا کھوئے ہوئے بچوں کو بھی، چاہے ان سے ہمارا رشتہ ہو کہ نہ ہو، اچھے کپڑے دلاؤ، اچھے کپڑے سلاؤ، اچھے کپڑے پہناؤ کہ انہیں باپ کی عدم موجودگی کا احساس نہ ہونے پائے، اور عید کے دن ان کے چہروں پہ بھی ہمیں اسی طرح خوشیاں نظر آئے جس طرح ہمارے بچوں کے چہروں پہ نظر آتی ہیں۔ اللہ کی قسم، سچی عید اسی انسان کی ہوتی ہے، سچی عید اسی انسان کی ہوتی ہے، اور عید کی سچی خوشیاں اسی انسان کو ملا کرتی ہیں جو اپنی فیملی کے ساتھ ساتھ معاشرے کے غریبوں مجبوروں کی خوشیوں، مجبوروں کو خوشیاں بانٹتا ہے اور ان کی مجبوریوں کا احساس کر کے ان پہ احسان کرتا ہے۔ حضرات، ہمدردی کے دو بول، ہمدردی کے دو لقمے، ہمدردی کے دو گھونٹ اور ہمدردی کا معاملہ اللہ رب العزت کے پاس یہ کتنا درجہ رکھتا ہے، سبحان اللہ۔ ہم بارہا اس حدیث کا حوالہ دیتے ہیں مسلم شریف کی، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ایک خاتون آئی میرے پاس، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں یہ خاتون آئی میرے پاس، کیا مسئلہ ہے؟ دو بچیاں ہیں اس کے ساتھ، بھوکی ہے، وہ خود بھوکی ہے، دونوں بچیاں بھوکی ہے، آ کے مانگ رہی ہے کہ کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں گھر میں نے بہت ڈھونڈا، تلاش بسیار کے بعد، بہت ڈھونڈنے کے بعد گھر میں 3 کھجوریں ملی۔ یہ پیارے نبی کا خانوادہ، یہ پیارے نبی کا گھرانہ ہے، اور آپ کی گھر کی یہ صورتحال ہے، ڈھونڈنے کے بعد آپ کے گھر میں صرف 3 کھجوریں ملتی ہیں۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے وہ 3 کھجوریں اس خاتون کے حوالے کر دی، اس خاتون کے حوالے کر دی، اس ماں کے حوالے کر دی۔
माँ ने 2 खजूरें अपनी 2 बच्चियों को दे दी और 1 खजूर अपने लिए रख ली। दोनों बच्चियों ने अपने अपने हिस्से की खजूर खा ली और माँ ने जब अपनी हिस्से की खजूर मुंह में रखनी चाहिए, बच्चियों ने कहा कि माँ ये भी हमें दे दीजिए। तो माँ ने वो खजूर जो लुकमा बन चुकी थी उसे मुंह से निकाला, 2 हिस्से किए, आधा आधा किया, एक हिस्सा इस बच्ची को, दूसरा हिस्सा इस बच्ची को, और खुद भूखी रह गई, खाई नहीं। माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ये मंजर देख रही थी। ये मजबूरी और ये जज्बाती मंजर देखकर बहुत मुतासिर हुई कि माँ जो है खुद भूखी रह गई, अपनी बच्चियों को खिला दिया। प्यारे नबी तशरीफ लाए, माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने सारा माजरा बयान किया। अल्लाह के नबी, एक गरीब औरत आई थी अपनी 2 बच्चियों के साथ, मैंने 3 खजूरें दी, दोनों बच्चियां अपने अपने हिस्से की खजूर खा चुकी, और जब माँ ने अपने हिस्से की खजूर खानी चाहिए तो बच्चियों ने वो भी मांग लिया। माँ ने उस खजूर के 2 हिस्से की एक टुकड़ा इस बच्ची को, दूसरा टुकड़ा उस बच्ची को दे दिया, खुद भूखी रह गई। प्यारे नबी ने कहा, आयशा जानती हो उस एक खजूर ने उस माँ को नारे जहन्नम से आजाद करा दिया, उस एक खजूर ने उस माँ को नारे जहन्नम से आजाद करा दिया। देख रहे हैं आप, एहसान का एक निवाला, एहसान का एक लुकमा, एहसान की एक खजूर। एक माँ के अंदर फितरी मोहब्बत होती है औलाद की। एक माँ अगर फितरी मोहब्बत के तहत अपने बच्चों को खिलाती है खुद भूखी रहकर, तो इतनी फजीलत है कि एक खजूर नारे जहन्नम से आज़ादी का सबब बनती है। तो सोचो, अगर हम मुआशरे के वो गरीब जिनसे हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं, उनकी मजबूरियों का एहसास करते हैं, उनके दुख दर्द को बांटने की कोशिश करते हैं, उन्हें खुशियों में शरीक करते हैं, तो यह किरदार अल्लाह को कितना पसंद नहीं आएगा। व अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक, ये जिंदगी का सबक है, ये जिंदगी का सबक है कि जैसे अल्लाह ने तुम पर एहसान किया है, अल्लाह की मखलूक पे एहसान करो। अल्लाह ने तुम्हें अच्छी हालत में रखा है, ढूंढो उन लोगों को जिनकी जिंदगी परेशानियों में शिकार है, जो परेशानियों में मुब्तला है, बीमारियों में मुब्तला है, कर्जदारी में मुब्तला है, उनकी जिंदगियों में दुख दर्द को बांटने की कोशिश करो और उनकी जिंदगी की खोई हुई खुशियों को दोबारा लौटाने की कोशिश करो। तो हजरात, बहुत ज़रूरत है कि हम जहां भी रहें, जिस मुआशरे में रहें, जहां रहें, एहसान के कैरेक्टर के हामिल बने, एहसान का किरदार रखें, हम मोहसिन बनकर जिए, हम मोहसिन बनकर जिए। मुआशरा गवाही दे कि वो शख्स मोहसिन है, ये बंदा मोहसिन है। जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम के सिलसिले में गवाही कैद खाने में भी दी गई और मिस्र के तख्त व ताज पे भी दी गई। कितने कर्जदार हैं जो आपकी मदद के मोहताज हैं, कर्जदारों की मदद करो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो मुसलमान किसी दूसरे को 2 मरतबे कर्ज देता है, 2 मरतबे कर्ज देता है, तो उसे 1 मरतबा सदका करने का अजर सवाब मिलेगा। सदका जो वापस लौट के आपके पास आता नहीं, एक गरीब को आप सदका देते हैं, कहा कर्ज की इतनी फजीलत है, कर्ज तो लौट के आने वाली रकम है। आप किसी मुसलमान को, किसी भी इंसान को 2 मरतबे कर्ज देते हैं, तो जितना पैसा आपने कर्ज में दिया है वो उतना पैसा सदका करने का अजर सवाब मिलेगा। 2 मरतबे कर्ज देने से कर्जदारों की मदद करो, दूसरों के काम आओ। हो सकता है कि हम खुद सामने वाले की डायरेक्ट मदद ना कर सकते हो, लेकिन सिफारिश तो कर सकते होंगे। हम खुद अगर मदद नहीं कर सकते हैं, मजबूरों की सिफारिश कर दो। प्यारे नबी ने फरमाया, इश्फअू तुजरू, सिफारिश करो, अजर सवाब से नवाजे जाओगे। अल्लाह ने आपको हुनर से नवाजा है। कितने बेहुनर हैं, कितने बेइल्म हैं, उन्हें पढ़ाने, सिखाने और बनाने की फिक्र करो। एहसान के किरदार के साथ, एहसान के कैरेक्टर के साथ जो लोग जिएंगे वो अल्लाह के पास बड़ी नेमतें पाएंगे। इसलिए कि अल्लाह के पास कानून है, हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान। सूरतुर रहमान जो नेमतों वाली सूरत है, नेमतों वाली सूरत में अल्लाह ने कहा, हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान। एहसान का बदला एहसान के सिवा और कुछ नहीं हो सकता। जो जमीन पर मोहसिन रहेंगे, अल्लाह हश्र की अदालत में रोज़ क़ियामत उन पर मोहसिन बनेगा। घर से दुनिया में भी अल्लाह उन पर एहसानात की बारिश करता है। दुआ है रब्बुल इज़्ज़त से अल्लाह ताला मुझ कहने वाले को, आप सभी सुनने वालों को, हम जमीन में जहां भी रहें और जब तक जिए, अल्लाह हमें एहसान के किरदार के हामिल बनकर
محسن بن کر جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔